بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، لمبے وظیفے کرنا، ویڈیو کو طویل کرنا چھوڑ دیا ہم نے۔ دو باتیں ہیں بہت مختصر۔ نمبر 1، اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ صرف 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نمبر 2، 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہ نہ ہو زندگی میں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں، اگر یہ وظیفہ تو کرتے ہیں اور گناہ نہیں چھوٹ رہے تو واٹس ایپ نمبر پہ، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کیجیے۔ چینج یور لائف کورس کیا ہے؟ بیسیکلی ایک ہاسپٹل کا نام ہے چینج یور لائف کورس۔ اس میں باقاعدہ واٹس ایپ پر آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے مختلف وظائف کروائے جاتے ہیں، مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، اور پچھلے 5 سال میں وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے اللہ پاک نے جس بندے کو بھی کروائے گے، ہر اس بندے کا ہر مسئلہ حل ایک تو یہ بدتمیزی ہے، سائلنٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر بندے کا ہر مسئلہ اللہ رب العزت حل فرما دیا جن اعمال سے۔ ان اعمال کو ہم نے ایک کورس میں جمع کر کے اس کو چینج یور لائف کورس کا نام دے دیا۔ اب آپ ہم سے واٹس ایپ پہ یہ کورس ہم سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سے کورس کرنے کا میتھڈ بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ فری کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سے کورس کرنے کی فی ہے، وہ بھی صرف ایڈمیشن فی ہوتی ہے، باقی سارا سیٹ اپ آپ کا ساری زندگی کے لیے بالکل فری ہوتا ہے۔ تو جو بندہ 100% گناہوں سے بچ رہا ہے اس کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ جو بندہ 100% گناہوں سے خود کو نہیں بچا پا رہا تو اس کے لیے کورس ضروری ہے۔ کورس کرے گا تو انشاءاللہ اس کا وظیفوں سے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ وظیفہ کرے گا، فائدہ ہوگا، جیسے وظیفہ چھوڑے گا پھر وہی حالات ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، وظیفہ کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے چھوڑتے ہیں پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بات ہو گئی یہ۔ دوسرا کرنا ہے وظیفہ۔ 100% گناہوں سے بچتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کورس کرنے کی، نہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی۔ آپ عمل کیجئے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کو اس اسم مبارک کے ذریعے پکاریے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب دعا کر لیجئے تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیے۔ جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ دعا، وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ دے نہیں۔ اس لیے درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نصیبت بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔